تفرد بالأولية والقدم ووسم كل شيء ما أداه بالفناء والعدم، كما قال عز شأنه: كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت، وقال: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سبحان الله الذي منه خلقت العباد وإليه المعاد، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. نشهد أن لا إله إلا الله هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضاد في حكمه، يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء. تعذيبه المسيئين عدل وعفوه فضل، ونشهد أن محمدًا سيد المرسلين. وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله الهداة المهديين. من ركب سفينتهم نجا واهتدى ومن تخلف عنها ضل وغرق وهوى. أوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى فإنه حبل متين وعروة وثقى. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العلی العظیم. عزیزان محترم، خطبہ اول کی ابتدا میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں۔ انقلاب کربلا کے بعد جب کربلا والوں کا قافلہ کوفہ اور شام کی طرف چلا تو ذمہ داری جو کربلا کے قافلے والوں نے لی، ذمہ داری کو نبھانے کا وقت آیا۔ کوفے کے بازار میں حضرت زینب، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ صغریٰ کے مختصر سرمنز اور خطبات کے بعد ہمارے اور آپ کے چوتھے امام کوفے والوں کو خاموشی اختیار کرنے کا حکم دیا، اور اللہ تبارک و تعالی کی مدح و ثنا کے بعد، پیغمبر اسلام پر درود و سلام کے بعد، آپ نے ایک مختصر سا خطبہ کوفے کے بازار میں ارشاد فرمایا، جسے عام طور پر مختصر ہونے کی وجہ سے ہم ذکر نہیں کرتے ہیں۔ امام نے اس خطبے میں خود کو پہچانوایا، اگرچہ اس تفصیل سے نہیں جس تفصیل کے ساتھ آپ نے یزید کے دربار میں خود کو پہچانوایا تھا، اس لیے کہ شام کے لوگ امام کے خاندان سے اور امام جس خاندان سے ریلیٹڈ ہیں جانتے نہیں تھے، تو امام نے ناموں کے ساتھ بتایا کہ آپ کس کے فرزند ہیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن پرسنالٹیز سے نوازا ہے۔ لیکن کوفے والے کم و بیش ناموں سے آشنا تھے، اگرچہ معرفت سے بہت دور تھے۔ امام نے فرمایا: ایھا الناس من عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں کون ہوں، لیکن مختصر طور پر جو نہیں جانتے، تازہ وارد ہیں، نو وارد ہیں، ان کو امام نے فرمایا: ومن لم یعرفنی فانا علی بن الحسین المذبوح بشط الفرات من غیر دہل ولا تراث۔ اگر جاننا چاہتے تو جانو میں کون ہوں۔ میں علی حسین ابن علی علیہ السلام کا بیٹا ہوں، جسے ظالموں نے فرات کے کنارے بغیر کسی جرم، خطا اور گناہ کے ذبح کر دیا۔
لفظ مضبوط میں پوری تاریخ کربلا کو امام نے سمیٹ لیا ہے۔ وَأَنَا ابْنُ مَنْ تُحِقَ حَرِيمُهُ، پتہ میں کس کا بیٹا ہوں؟ میں اس کا بیٹا ہوں جس کی حرمت کا لوگوں نے خیال نہیں کیا، جس کی رسپیکٹ نہیں کی گئی، جس کا احترام نہیں کیا گیا۔ وَسُلِبَ نَعِيمُهُ، اور اس کی نعمتوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی تھی اس کو چھین لیا گیا۔ وَانْتُهِبَ مَالُهُ، اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں اس کے مال کو لوٹ لیا گیا۔ وَسُبِيَ عِيَالُهُ، اور ان کے گھر والوں کو اسیر کر لیا گیا۔ انا ابن من قتل صبرا، میں اس کا بیٹا ہوں جس ظالموں نے صبر کے طریقے سے قتل کیا اور شہید کیا۔ یہ صبر کا معنی کیا ہے؟ کسی نے ہمارے اور آپ کے 8ویں امام امام علی الرضا علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا مولا صبر کا معنی کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا بتاؤ تم کیا سمجھتے ہو صبر کا معنی کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہ دو تصور میں تھا ان کے، امام کو پیاسا شہید کیا گیا، امام کو کند خنجر سے ذبح کیا گیا، جو عام طور پر مصائب کے جملے ہوتے ہیں، لیکن 8ویں امام نے فرمایا یہ سارے معانی ممکن ہے اس میں آ جائیں صبر کے طور پر، لیکن امام نے ایک معنی جو بہت ہی درد آور اور غم آور معنی ہے، امام نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ صبر یعنی اس حیوان کو جب ذبح کیا جاتا ہے کسی، تو کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ تم کیوں ذبح کر رہے ہو، سوال نہیں کیا جاتا، دکھ کا اظہار نہیں کیا جاتا۔ تو امام کو صبر کے طریقے سے قتل کیا، اس کا مطلب یہ کہ امام کو ذبح کیا جا رہا تھا، کوئی ایسا نہیں تھا کہ پوچھتا مولا اس حسین کو کیوں ذبح کیا جا رہا ہے، ریزن کیا ہے ذبح کرنے کا۔ تو امام کو صبر کے طریقے سے قتل کیا گیا، لیکن بعد میں امام فرماتے ہاں کوفے کا بازار ہے، لوگ سن رہے ہیں، یہ شریک رہے ان میں سے کچھ لوگ اس کربلا میں بھی آئے تھے امام کے خلاف قیام کرنے کے لیے، لیکن نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عزت عطا کی ہے۔ وَكَفَى بِذَلِكَ فَخْرًا، تم نے اپنا جو کردار تھا تم نے دکھایا، شہید کر ڈالا، قتل کر ڈالا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کرامتوں سے نوازا، ہمیں شہادت سے نوازا۔ میں شہید کا بیٹا ہوں، یہ بہت بڑی فضیلت ہے جس کی طرف امام نے اشارہ کیا ہے۔ یہ سارے مقدمے کے بعد امام نے در حقیقت کوفے والوں کو یاد دلایا ایسا ہوتا کیوں ہے، یہ اتنا بڑا دردناک واقعہ وجود میں آیا کیسے۔ امام نے کچھ ریزنز بتائے ہیں، ان میں سے 3 ریزنز کو میں نے سلیکٹ کیا ہے امام کی انہی کلمات کے ذریعے سے۔ امام نے بتایا ایسا کیوں کیا تم نے، ایسا تم نے کربلا میں آ کر ان لوگوں کو شہید کیا جن لوگوں کو تم جانتے تھے کہ یہ خاندان اہل بیت کے لوگ ہیں، ان کا رشتہ پیغمبر اسلام سے جڑا ہوا ہے، اور پیغمبر اسلام کی ذات ہم سب کے لیے اسوہ ہے، چاہے آپ اہل بیت کو مانیں یا نہ مانیں تب بھی آپ کے لیے پیغمبر کی ذات اسوہ ہے، اور اہل بیت کے لیے تو پیغمبر کی ذات اسوہ ہے ہی، لیکن اگر تم اہل بیت کو نہیں بھی مانتے ہو تب بھی تمہارے لیے بھی نمونہ، رول ماڈل اور اسوہ قرآن کی زبان میں پیغمبر اسلام کی ذات بابرکت ہے۔ سب سے پہلا ریزن جس کی طرف امام نے اشارہ کیا ہے وہ یہ کہ تمہارے اندر بے وفائی پائی جاتی ہے، تم وفادار نہیں ہو۔ امام نے یاد دلایا هل تعلمون انکم کتبتم الی ابی، تم جانتے ہو کہ تم نے خط لکھا میرے بابا کو، انوائٹ کیا، اپنے گھر بلایا، مولا ہم انتظار کر رہے ہیں، وَخَدَعْتُمُوهُ، اور تم نے دھوکہ دیا۔ جہاں بے وفائی پائی جاتی ہے وہ بے وفائی انسان کو اس ڈائریکشن میں لے جاتی ہے جس ڈائریکشن میں انسان ممکن ہے امام میں وقت کو بھی شہید کر ڈالے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ دشت کربلا میں امام نے جو شب عاشور اپنے کمپینینز کا ٹیسٹ لیا، امتحان لیا، پہلا اور آخری امتحان وہ وفا کا امتحان ہے۔ چراغ گل کر کے کہا بتاؤ جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، ان سے بیعت اٹھا لیتا ہوں، ان کو شفاعت کی امید بھی امام نے دلائی، ضمانت لی، اور وفا کا جب امتحان لیا امام نے، جو گیا نہیں وفا کے امتحان میں کامیاب ہوا، تب جا کر وہ امام کا ناصر بنا ہے۔ وفا کا ٹیسٹ دینا اور وفا کا امتحان دینا ایک معمولی امتحان، ایک معمولی ٹیسٹ نہیں ہے، جس کی طرف امام نے اشارہ کیا تمہارے اندر بے وفائی تھی اور تم نے بلایا، مہمان بلا کر تم نے میرے بابا کو دھوکہ دیا۔
اور تم نے وعدہ کیا تھا اپنے نفس سے بھی، عہد کا امام نے ذکر کیا، میثاق کا ذکر کیا، بیعت کا ذکر کیا کہ تم آؤ ہم وعدہ کرتے ہیں، ہم پرومس کرتے ہیں، ہم ایلیجنس کے دیتے ہیں آپ کے ہاتھوں پر۔ ان سارے وعدوں کے بعد تم نے میرے بابا کے ساتھ وفا نہیں کی، ثم قاتلتموہ وقتلتموہ، اور تم نے قتل کر دیا میرے بابا کو، اور پوری کوشش کی کہ اہل بیت کا گھرانہ دشت کربلا میں نعوذ باللہ ذلیل ہو جائے۔ بقول آغائے قراتی کہ اتنی کوشش کی گئی کہ امام کے بدن کے آثار بھی مٹ جائیں اور امام کا نام بھی مٹ جائے، اس لیے کہ عرب کا کلچر بھی نہیں تھا کہ کسی کو قتل کرنے کے بعد ان کے بدن کا مسئلہ کیا جائے، بدن کے ٹکڑے کیے جائیں، لیکن اپنے کلچر کے خلاف بھی تم گئے، یہاں تک کوشش کی گئی کہ تم نے بدن پر گھوڑے دوڑائے تاکہ بدن کا نشان بھی نہ رہے، اور بچوں کو قتل کیا گیا تاکہ نسل بھی باقی نہ رہے۔ تم نے ساری کوششیں کر لی، ایک بے وفائی نے تمہیں وہاں تک پہنچایا، نتیجہ دیکھیے گا۔ اور دوسرا جو امام نے ریزن بتایا کیوں یہاں تک یہ پہنچ گئے، امام نے فرمایا فَتَبًّا لَكُمْ مَا قَدَّمْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَسَوْءَةً لِرَعْيِكُمْ، تم نے ایک بہت بڑا غلط فیصلہ لیا ہے۔ کبھی کبھی ڈیسیشن لینے کا جب وقت آتا ہے، ایک غلط ڈیسیشن یا ایک ڈیزائر سے فل ڈیسیشن انسان جب لیتا ہے تو اسے وہ راہ مستقیم سے انسان کو ہٹا دیتا۔ دنیا چاہیے یا آخرت چاہیے، اور آخرت میں کون سا کام بہتر ہے انسان انجام دے۔ ایک ڈیسیشن ممکن ہے انسان کو نجات کا راستہ دکھائے، ایک غلط فیصلہ ممکن ہے انسان کو وہاں لا کر کھڑا کر دے کہ وہ امام وقت کے خلاف بھی قیام کرے گا۔ ایک طرف رائے کی حکومت تھی اور دوسری طرف امام کا ساتھ دینا تھا۔ ایک رات کی مہلت حضرت حر کو بھی ملی اور ایک رات کی مہلت عمر سعد کو بھی ملی۔ ابن زیاد نے ایک رات کی مہلت دی تھی عمر سعد کو، سوچ کے بتانا، کل بتانا تم کربلا جاؤ گے، امام کے خلاف قیام کرو گے، یا رائے کی حکومت لوگے، یا رائے کی حکومت تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گی، دو میں سے ایک ہے۔ اگر جاؤ گے تو رائے کی حکومت ملے گی، اگر نہیں جاؤ گے تو پھر تمہیں حکومت ملنے والی نہیں۔ ایک ڈیسیشن لینا تھا عمر سعد کو، جو مسلسل دین کے راستے پر چلتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا، چہرے پر داڑھی بھی تھی، پیشانی پر سجدے کا نشان بھی موجود تھا۔ ایک فیصلہ لینا تھا، مجھے حسین کی طرف جانا ہے یا حسین کا ساتھ دینا، یا مقابلے میں جانا یا حسین کا ساتھ دینا ہے۔ ایک غلط فیصلے نے عمر سعد کو لعنت اللہ بنا دیا، اور ایک صحیح فیصلے نے حضرت حر کے جہاں پر پیاس تھی، جہاں پر بھوک تھی، فیصلہ لیا، اور وہی حر کربلا کے میدان میں آئے، امام کا ساتھ دیا۔ ایک فیصلے نے حر کو علیہ السلام بنا دیا۔ تو امام نے فرمایا تم نے جو فیصلہ کیا ہے غلط، تم نے دنیا کو چنا، دنیا کی خواہشات کا تم نے فیصلہ لیا، اور دنیا کی حکومت کو تم نے چنا، اپنے ہاتھوں سے تم نے آخرت کو گنوا دیا ہے۔ کبھی کبھار انسان سوچے اپنی زندگی، امام یاد دلا رہے کوفیوں کو، ایک غلط فیصلہ ممکن ہے تمہیں ڈیویشن کی طرف لے جائے، ضلالت کی طرف لے جائے۔ تم نے بہت بڑا غلط فیصلہ، جو آیات کریمہ کے سہارے امام نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے، اور اس غلط فیصلے کے نتیجے میں تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ قیامت کا تصور اس لیے کہ اگر مومن ہے تو یہ جواب دینے کی اس کے اندر یہ طاقت ہونی چاہیے، صلاحیت ہونی چاہیے، جو بھی کام کرے اگر جواب دے سکتا ہے سوال کا تو وہ کام اس کے لیے بہتر ہوگا، اگر جواب نہیں دے سکتا تو وہ کام اس کے لیے بہتر نہیں ہو سکتا ہے۔ امام نے اشارہ کیا بِأَيَّةِ عَيْنٍ تَنْظُرُونَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ، جواب تو دوسرا مرحلہ ہے۔ امام نے اشارہ کیا کہ بتاؤ تم کن آنکھوں سے پیغمبر اسلام کو قیامت کے دن دیکھو گے۔ اللہ اکبر۔ یقول لکم قتلتم عترتی، جب پیغمبر اسلام تم سے سوال کریں گے تم نے میرے گھر والوں کو شہید کر ڈالا اور ان کی بے احترامی کی، فلستم من امتی۔ کبھی کبھار انسان کفر کی طرف جاتا ہے تو قرآن کہتا ہے لستم بشیئن، تم کچھ ہی نہیں ہو۔ انسان کی شناخت توحید سے ہوتی ہے، اور قیامت کے دن پیغمبر اسلام کی اگر شفاعت چاہیے، پیغمبر اسلام کا ساتھ چاہیے، پیغمبر اسلام کہتے میری عطرت کا احترام کرنا چاہیے تھا، ریسپیکٹ کرنی چاہیے تھی، تم نے بے احترامی کی، قتل کر ڈالا، فلستم من امتی، وہ جو نسبت ہے میرے اور تمہارے درمیان اس نسبت کو پیغمبر اسلام چھین لیں گے، تو میری امت میں سے ہو ہی نہیں ہو۔ جب امت میں سے نہیں ہو تو انسان کی موت یا کفر کی موت ہوگی یا شرک کی موت ہوگی۔
امام جب یہ خطبہ دے رہے تھے، ظاہر سی بات ہے جب احساس ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، جب فیل کرتا ہے آدمی ہم نے جو کیا وہ غلط کیا، راوی کہتا ہے، حزیم ایک راوی ہے، وہ کہتا میں دیکھ رہا تھا جب امام یہ خطبہ دے رہے تھے امام کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے اور کوفے والے بھی رونے لگے، گریا کرنے لگے، ان کے رونے کی آواز بلند ہو گئی۔ تو امام نے فرمایا، وہی خطبہ کنٹینیو کرتے رہے امام فرماتے رہے، پیغمبر اسلام کی ذات ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، کاش آپ ان کے پیغمبر اسلام کی باتوں پر عمل کرتے، یاد دلاتے رہے امام۔ اور اس کے بعد تیسرا ریزن جو بتایا وہ بھی بڑا خوبصورت ریزن ہے، ان کو بیدار کرنے کے لیے، ان کو جگانے کے لیے۔ پتہ ہے ایسا کیوں ہو گیا؟ ایک، تم نے غلط فیصلہ لیا، دو، تم نے بے وفائی کی، اور تیسرے یہ کہ تم نے تمہارے اور تمہارے نفس کے درمیان، کبھی کبھار آج جو گریہ کر رہے ہو، بتا رہے ہو کہ ہمارا دل نرم ہو چکا ہے، تمہارے اور تمہارے وجود کے درمیان، میرے اور میرے نفس کے درمیان ایک کرٹن پڑا ہوا تھا، وہ غفلت کا، جہالت کا، وہ اگنورنس کا کرٹن تھا۔ کبھی کبھار ہوتا ہے نا، میرے اور میرے آنکھوں کے سامنے کرٹن ہوتا ہے، اس کو میں ہٹا دیتا ہوں، باہر نکل جاتا ہوں۔ کبھی میرے اور میرے نفس کے درمیان کرٹن ہوتا ہے جو میں سوچ نہیں سکتا ہوں، میں غور و فکر نہیں کر سکتا، میں تدبر نہیں کر سکتا۔ یہ بڑا ڈینجرس سچویشن ہے جب انسان خود درک نہ کر سکے جو وہ کر رہا ہے کیا وہ صحیح کام ہے یا غلط کام ہے۔ یہ جو پردہ ہے انسان کو نجات سے بہت دور لے جائے گا۔ امام فرماتے ہیں حیل بینکم و بین شہوات انفسکم، تمہارے ڈیزائرز کے درمیان اور تمہارے درمیان، تمہارے ول کے درمیان، تمہارے درمیان، تمہارے وشز کے درمیان، تمہارے درمیان ایک بہت بڑا پردہ حائل ہو گیا، تم اس پردے کو نہیں ہٹا سکے، گمراہ ہو گئے۔ امام نے اس ریزن کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ بہت امام نے مصائب کے جملات بھی کہے ہیں، میرے دل کو تم نے درد پہنچایا، میرے دل کو نہیں، ہمارے خاندان کے دل کو درد پہنچایا، مصیبتوں کے ذریعے پیغمبر اسلام کے دل کو درد پہنچایا جنہیں بھلایا نہیں جاتا۔ کبھی کبھار آدمی بولتا ہے نا کوئی غم ہے چھوٹا تو لوگ نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں بھول جائیں، بھلا دیا جاتا ہے، یہ وہ غم ہے جو کبھی بھلایا نہیں جاتا ہے۔ ایران میں ایک ٹیلی ویژن پر پروگرام میں کہا جاتا ہے کہ یہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو ایک جملہ کہتے ہیں، جو جملہ وہ ہے کہ آپ کے والد کے یا آپ کے ماں کی، آپ کے رشتہ دار کی قبر کی مٹی جو ہے وہ ٹھنڈی ہو جائے، قبر کی مٹی ٹھنڈی ہو جائے۔ قبر کی مٹی ٹھنڈی ہو جانے کا مطلب ہے کہ سکون مل جائے، آپ کو اطمینان مل جائے، آپ تو انتقال ہو گیا، 10 دن گزر گئے، 20 دن گزر گئے، 40 دن گزر گئے، آپ کی قبر کی مٹی جو والد صاحب کے رشتہ داروں کی ٹھنڈی ہو جائے۔ یہ جملہ کہا جاتا ہے خاک قبر پدرتن سارد بیشے، یعنی مصیبت کم ہو جائے۔ تو اس انٹرویو والے نے پہلے لوگوں کے ہاتھوں میں ایک مٹی تھما دی، انہوں نے مٹی کو ہاتھ میں لیا اور یہ جملہ پوچھنے لگے قبر کی مٹی ٹھنڈی ہو جائے اس کا مطلب کیا ہے، کہ غم ہلکا ہو جائے، سکون مل جائے۔ اور اس کے بعد اس رپورٹر نے کہا اب ہاتھوں کو کھولنا۔ انہوں نے ہاتھوں کو کھولا تو دیکھا خاک شفا رکھی ہوئی تھی ہاتھوں میں، اور بتاؤ کیا یہ اس قبر کی مٹی بھی ٹھنڈی ہو جائے؟ تم نے جو جملہ کہا ہے نا، ماحول کے اعتبار سے قبر کی مٹی ٹھنڈی ہو جائے، کیا اس قبر کی مٹی، یہ مٹی بھی ٹھنڈی ہو جائے؟ سینکڑوں لوگوں سے انٹرویو لی گئی، کسی نے یہ جملہ نہیں کہا یہ خاک بھی ٹھنڈی ہو جائے، سب نے یہی جملہ کہا اس خاک میں گرمی باقی رہے اور باقی رہے گی۔ حسین کا غم ایسا نہیں ہے جو ٹھنڈا ہو جائے، حسین کی یاد ایسی نہیں ہے جو سردی میں چلے جائے۔ اِنَّ لِلْحُسَيْنِ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ حَرَارَةً لَا تَبْرُدُ أَبَدًا۔ امام نے کہا میں بھلا نہیں پاؤں گا، جو درد تم نے دیا ہے وہ درد بھولنے والا یا بھلانے والا درد نہیں ہے۔ امام نے ریزنز بتائے، مقدمہ بتایا، امام نے ریزنز بتائے، اور اس کے بعد بعض روایتوں میں ہے کوفے والوں نے کہا مولا اب ہم تیار ہیں آپ کا ساتھ دینے کے لیے، وی آر ریڈی، اب تیار، آپ قیام کیجئے گا، آپ جو بولیں گے وہ ہم کریں گے، آپ جو بولیں گے قیام کرو قیام کریں گے، آپ کا ساتھ دو ہم ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، آپ کو رہا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پوری طور پر جو لوگ جمع ہوئے تھے امام کا خطبہ سن رہے تھے وہ تیاری انہوں نے دکھائی۔ خوبصورت نتیجہ ہے میرے عزیزوں، جب اعتماد بنانا آسان ہے، اعتماد ایک مرتبہ جب ٹوٹ جاتا ہے اسے دوبارہ بلڈ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے۔ امام نے فرمایا وَمَسْأَلَتِي أَن لَا تَكُونُوا لَنَا وَلَا عَلَيْنَا،
نہیں چاہیے تمہاری سپورٹ، نہیں چاہیے تمہاری ہیلپ. سب سے بڑی بدبختی یہ ہے کہ وقت کا امام کہے کہ ہم سے دور ہو جاؤ. سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ معصوم کہے کہ اب ہمارے بزم سے نکل جاؤ. امام نے فرمایا تمہارا کوئی دعویٰ، تمہاری کوئی وعدہ تمہارا پورا ہونے والا نہیں ہے. تم اعتماد وقت کے امام کا کھو چکے ہو. اب کوئی کنیکشن ہمارے تمہارے درمیان نہیں ہے. نہ ہمارے ساتھ رہو، نہ ہمارے دشمنوں کا ساتھ دو. نکل جاؤ یہاں سے. اب تمہاری زندگی وہ مردنی چھائی ہوئے تمہاری زندگی میں کہ تم نے جو ظلم کیا ہے، ظلم کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اور تمہارے رہبر کے درمیان میں جدائی ڈال دی ہے. اسے گین کرنا، اسے حاصل کرنا بہت مشکل مرحلہ ہے. کہا جاتا ہے سب سے بڑا عذاب کیا ہے قیامت کے دن؟ بعض لوگ کہتے ہیں جہنم کا آگ سب سے بڑا عذاب ہے، دردناک عذاب ہے، پینفل پنشمنٹ ہے. کئی علماء نے کئی چیزوں سے بیان کیا، قرآن مجید میں ساری چیزیں ذکر ہیں. لیکن سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے اپنی رحمت کی نظر ہٹا لے کہ مجھے آپ چہرہ مت دکھاؤ، اب اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے. یہ سب سے بڑا عذاب ہے. اس لیے کہ رحمت اگر ساتھ رہے گی لاسٹ منٹ تک بھی نجات کا راستہ کھلا رہے گا. اگر رحمت سے دور ہو جائے بندہ پھر کوئی نجات انسان کو ملنے والی نہیں ہے. اللہ سے دوری، اللہ کے رسول سے دوری اور وقت کے امام سے دوری وہ سب سے بڑا عذاب ہے جس کے بعد انسان کو نجات ملنے والی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے وقت کے امام سے جو ہمارا جو رشتہ ہے، جو کنیکشن ہے، اسے دن بدن مضبوط بناتا جائے. ان احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم. سبحان من سبقت رحمته غضبا وبسط الیدین بالرحمہ. خطبہ دوم میں ایک بار پھر میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں. کسی میٹنگ میں جب ہم ہماری کمیونٹیز میں موجود مشکلات، پرابلمس اور پریشانیوں کو بتا رہے تھے، اور دنیاوی پریشانیاں ہیں. آج پریشانی کسی خاص مقام پر، خاص شہر کی پریشانیاں نہیں ہیں. جیسے جیسے ٹیکنالوجی دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچ رہی ہے ویسے ویسے پریشانیاں بھی پہنچ رہی ہیں. جیسے سائنس ترقی کر رہی ہے بیماریاں بھی بڑھتی جا رہی ہیں. انوکھی بیماریاں، نرالی بیماریاں، سمجھ بھی نہیں آ رہا یہ بیماری کیا ہے. تو پرابلمس کی بات ہو رہی تھی تو پرمکھ صاحب نے پوچھا پرابلمس ہی بتائیں گے ہماری کمیونٹی کس کے، یا کوئی ہماری کمیونٹی میں ایک اچھی چیز بھی ہے؟ کبھی کبھار ہوتا ہے نا، پازیٹیو چیزوں کو بھی تلاش کرنا پڑتا ہے. جب پرابلمس میں اتنے ڈوب جاتے ہیں تو اچھی چیزیں نظر نہیں آتی ہیں. جب اچھائیاں کو ڈھونڈنے لگے آدمی تو ظاہر سی بات ہے انسان کے اندر ایک اعتماد سا پیدا ہوتا ہے، ایک ٹرسٹ سا پیدا ہوتا ہے. تو ہمارے کسی کولیگ مولانا نے کہا کہ نہیں، کمیونٹیز میں بہت اچھی چیزیں ہیں. سب سے اچھی چیز جو ہماری کمیونٹی میں ہے وہ یہ کہ ہمارے یہاں جو جماعت کا تصور ہے، کانسیپٹ ہے، اٹس اے بیوٹیفل کانسیپٹ. شاید دوسرے کمیونٹیز میں جو خود اہل بیت کے ماننے والے ہیں ان میں شاید یہ دور دور تک یہ چیز نظر نہیں آتی ہے. موڈیفائی کرنا ہے اسے، پریشانیوں پرابلمس کو ریکٹیفائی کرنا دوسری بات ہے. خود کانسیپٹ جماعت کا کہ جڑ کے رہنے کا کانسیپٹ، مل کے رہنے کا کانسیپٹ، ایک دوسرے کے ساتھ دینے کا جو تصور ہے، یہ خوبصورت تصور ہے. اس کو بچانا ضروری ہے. اب اس کے کنڈیشنز کیا ہو سکتی، اس کو کیسے بچایا جا سکتا ہے؟ جماعت، میں جو ریلیٹ کر سکتا ہوں جماعت کو نماز جماعت سے. جو ہماری جماعت یعنی نماز جماعت. نماز جماعت میں کنڈیشنز کیا ہیں؟
ساتھ میں کھڑے رہو، شولڈر سے شولڈر ملاؤ، ایک دوسرے کا ساتھ دو، ہیلپ کرو، پوچھو خیریت۔ نماز جماعت کا فائدہ یہی ہے، ایک لیڈر ہو، معمومین ہو، وہ لائن میں کھڑے رہیں، فاصلے نہ ہو، اور جہاں امیر ہے وہاں فقیر بھی ہو، جہاں فقیر ہے وہاں امیر بھی ہو۔ بقول علامہ ذیشان حیدر جوادی کے، جہاں امیر کے پیر ہوتے ہیں وہاں فقیر کا سر ہوتا ہے، جہاں فقیر کے پیر ہوتے ہیں وہاں امیر کا سر ہوتا ہے۔ یہ ایک سسٹم بنا ہوا تھا نماز جماعت کا۔ نماز جماعت کا جو تصور ہے کمیونٹی میں، وہ کا تصور وہی تصور ہے جو نماز جماعت کا تصور ہے۔ اور نماز جماعت میں خوبصورتی بیان کی گئی۔ اگر یہ نماز جماعت کو واقعاً انسان دل سے قائم کرے، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی ڈیفرنسز نہیں آئیں گے، کوئی مشکلات ہمارے قوم میں اور ہماری کمیونٹی میں نہیں آئیں گے۔ لیکن یہ مسئلہ میں کہنے کا ضروری سمجھتا ہوں، خود جماعت کانسٹیٹیوشن کا نام ہے یا جماعت لوگوں کے کردار، لوگوں کا کیریکٹر، لوگوں کی باتوں اور لوگوں کی زندگی کا نام ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے گا آپ، کسی بزرگ عالم دین نے کہا تھا دین ایک امیج کا نام ہے۔ خود دین کی امیج کتابوں میں نظر نہیں آئے گی۔ خود دین کیا ہے ہم لفظوں میں بتا سکتے ہیں دین کیا ہے، لیکن اصل دین لوگوں کا عمل ہے۔ اصل جو امیج ہے دین کی وہ لوگوں کے عمل میں نظر آتی ہے۔ اگر لوگوں کا عمل اچھا ہے تو وہ دین پر اثر کرے گا، اگر لوگوں کا عمل اچھا نہیں ہے وہ دین پر بھی اثر کرتا ہے۔ تو جماعت کا تصور کیا ہے؟ جماعت کا تصور جو تصویر ایک امیج جماعت کی ہوتی ہے، جماعت کی امیج کانسٹیٹیوشنز میں فالو کر رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن لوگوں کا ایکشن، لوگوں کی گفتار باتیں، لوگوں کا کردار، ان کا بیہیویئر، ان کا کیریکٹر یہ بتاتا ہے کہ جماعت کیسی ہے۔ اگر اس کی طرف خیال رہے کہ کہیں میرے ایک سٹیٹمنٹ سے، میرے کوئی ایک جملے سے، میرے کردار سے، میرے ایک ایکشن سے، میرے ایک عمل سے جماعت کو نقصان پہنچ رہا ہے تو میں ریسپانسیبل ہوں، چاہے وہ سٹیٹمنٹ جو بھی ہو، چاہے وہ عمل جو بھی ہو، اگر برا ہے، اگر غلط ہے، اس سے نقصان پہنچ رہا ہے جماعت کو تو میں ریسپانسیبل ہوں۔ اگر میرے ایک نیکی جسے جماعت کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو میں جماعت کا سپورٹر ہوں، میں جماعت کو ہیلپ کرنے والا ہوں۔ اس امیج کو خوبصورت بنانا جو کمیونٹی میں لوگ رہتے ہیں انہی کا کام ہوتا ہے۔ کسی نماز کے بعد کسی مولانا سے لوگوں نے پوچھا کہ مولانا ہمارے قوم ملک میں کرپشن ہے، جھوٹ ہے، مارداڑ ہے، لوٹ مار ہے، کوئی اصلاح کرنے والا نہیں، کوئی بتانے والا نہیں، کیا ہو رہا ہے ہماری کمیونٹی میں؟ تو مولانا جاتے جاتے دروازے تک پہنچے اور انہوں نے ایک نوٹ جیب سے نکالی، سمجھے $100، انہوں نے جیب سے نوٹ نکالی اور زمین سے اٹھاتے ہوئے انہوں نے کہا یہ مجھے $100 کا نوٹ ملا ہے ڈالر کا، بتاؤ یہ کس کا ہے؟ جتنے مسجد میں تھے سب نے ہاتھ اٹھا دیا ہمارا ہے۔ تو مولانا نے مسکرا کر کہا جب تک ہمارا کردار ایسا رہے گا پھر کبھی قوم آگے بڑھنے والی نہیں۔ ہم سب کریں یہ ہمارا کسی ایک کا ہو سکتا ہے، سب کا نہیں ہو سکتا۔ ہم کہتے وہ بلیم کرتے وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، ٹھیک ہے وہ ایسا ہے، وہ ساری چیزیں اصلاح کی ضرورت ہے، لیکن وہاں تک اصلاح پہنچنے کے لیے میں انڈیویجول کیسا ہوں یہاں سے سفر شروع ہوتا ہے۔ میں ہمیشہ یہ جملہ کہا کرتا ہوں، نیکیوں کا سفر دوسروں کے گھر سے شروع نہیں ہوتا، نیکیوں کا سفر میرے اپنے گھر سے شروع ہوتا ہے۔ اس لیے پیغمبر اسلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا بات کرنی ہے، نصیحت کرنی ہے، قول لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، پہلے اپنی بیوی سے کہو، اپنی بیٹیوں سے کہو، بعد مومنین کے عورتوں سے کرنا، ورنہ مومنین کی عورتیں سننے والی نہیں۔ کہاں سے نیکیوں کا سفر شروع ہوتا ہے؟ خصوصی طور پر وہ لوگ جو ذمہ دار ہوتے ہیں، وہ ذمہ دار لوگ در حقیقت ایک جماعت کو بناتے ہیں، ریسپانسیبل لوگ جماعت کو بناتے ہیں، چاہے جماعت والے ہوں، جماعت میں نماز پڑھانے والا مولوی ہو یا مرثیہ پڑھنے والا ہو یا نوحہ پڑھنے والا ہو یا قبیلے کا سردار ہو، خاندان کا سردار ہو، قوم کا سردار ہو، لیڈر ہو، ایک کمیٹی کا ہو، ایک آرگنائزیشن کا ہو، یا قافلے والا ہو یا کاروان والا ہو، ہر آدمی اپنے ایکشن کا ذمہ دار ہے، ہر آدمی اپنے سٹیٹمنٹ کا ذمہ دار ہے، ہر آدمی اپنے عمل کا ذمہ دار ہے، ہر آدمی اپنے اخلاق کا ذمہ دار ہے۔ سب مل کر جب تعاونوا علی البر والتقوی ہاتھ میں ہاتھ ملائیں گے تب جا کر ایک جماعت کو طاقت ملتی ہے اور اسٹرینتھ ملتی ہے۔ ہمیں بہت کوشش کرنا چاہیے تاکہ ہم لوگ اپنی جماعت کو مضبوط بنائیں۔ کیوں یہ میں جملہ کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ چوتھے امام کی جو لیگیسی ہم تک ملی ہے کربلا کے بعد، کربلا کے میسیج کو کوفے سے لے کر شام اور شام سے لے کر مدینہ پہنچانے کے لیے سید الساجدین نے محنت کی ہے۔
آسان نہیں ہے. جو لیگیسی امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں چھوڑی تھی اس کو آگے بڑھانا ہے, نیکسٹ جنریشن تک پہنچانے کی ذمہ داری ہماری. اس کے لیے فائٹ کرنا پڑے گا, اس کے لیے خرچ کرنا پڑے گا, اس کے لیے ممکن ہے قربانیاں بھی دینی پڑے. ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی ہیں, بہت کام کیا انہوں نے, پراپرٹیز دی ہیں, پیسہ دیا ہے, سفر کیا ہے, ملکوں کو چھوڑا, شہروں کو چھوڑا. ہماری ذمہ داری کیا ہے, جو لیگیسی انہوں نے ہم تک پہنچائی ہے اس کو پروٹیکٹ کریں, بہتر بنائیں, پروان چڑھائیں, نرچر کریں, ہمارے بچوں تک. دو چیزوں کے ذریعے سے اس بلیسنگ کو, اس نعمت کو پہنچائیں, ایک صبر اور دوسرے دعا. ایک صبر, جیسے چوتھے امام نے کہا میں صبر کروں گا, اس راستے میں صبر کرنا. ظلم کہتا تھا کرو کہ جل جائے جہاں. کیا سید سجدین کی دعا اللہ کے بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی تھی؟ آپ ہاتھ اٹھا کر کہتے عصر عاشور پروردگار اس قوم کو نابود کر دے, جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی. قوم نابود ہو سکتی تھی. ظلم کہتا تھا کرو کہ جل جائے جہاں, صبر کہتا تھا نہیں سید سجاد نہیں. اب اس کو لے جانا ہے, اس لیگیسی کو لے جانا, ملکوں تک لے جانا ہے, شہروں تک, نسلوں تک لے جانا ہے, نیکسٹ جنریشن تک. اس جماعت کے کانسیپٹ کو, تصور کو بہتر بنا کر, خوبصورت بنا کر پہنچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے. صبر کریں. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. باہر کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے, ایکسٹرنل اینیمی سے لڑنے کے لیے پہلی کنڈیشن یہ ہے ہمارے اندر صبر ہو اور ہمارے اندر استقامت ہو. اگر نہیں ہے, کہیں باریکیاں نظر آتی ہیں, کہیں ہول نظر آتے ہیں, کہیں پیسیج نظر آتا ہے, تو یقین مانیے دشمن تیار ہے ہم لوگوں کو جدا کرنے کے لیے. وہ طاق میں بیٹھا ہوا ہے, وہ بیٹھا ہوا ہے مضبوطی کے ساتھ. لَأَقْعُدَنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ. میں بیٹھوں گا, قسم کھا کر بیٹھا ہوا ہے شیطان, میں صراط مستقیم پر آنے والوں کو جدا کر کے رہوں گا, لڑا کر کے رہوں گا. مضبوطی کے ساتھ محرم کا جو میسیج ہے اس سال, جو میں نے ہر جگہ یہ میسیج دیا ہے, میں یہاں پر بھی میسیج دینا چاہتا ہوں. یہ بہت بڑی نعمت ہے. جو بلیسنگز ہمارے پاس ہیں, جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں, بنام کربلا اور بنام وجود بابرکت سید الساجدین زین العابدین علیہ السلام, اس کو بچانے اور پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ. اللہم صلی علی سید المرسلین و شفیع المذنبین نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلى امام المسلمین وقائد الغر المحجلین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب وعلى سیدة نساء العالمین وبضعة خاتم النبیین سیدتنا فاطمہ بنت رسول اللہ وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين وقادة المؤمنين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلى آبائہ الکرام. اللهم عجل فرجا وسهل مخرجا واجعلنا من المستشهدين بين يدي. اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفعه الذكرى. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.